میری رپورٹنگ کے دوران میں جب میں روزنامہ جنگ میں رپورٹر تھا اور کراچی میں MQM کا عروج تھا اور سرکاری سطح پر بھی اور ویسے بھی نجی اداروں میں بھی MQM چھائی ہوئی تھی. اس دوران ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ کراچی پولی ٹیکنک جو بعد میں ٹیکنیکل کالج بنا سائٹ ایریا میں، وہاں اسلامی جمعیت طلباء اور APMSO کے لڑکوں کے درمیان تصادم. اس تصادم کی میں لڑکے زخمی بھی ہوئے تھے، اس کی رپورٹنگ میں نے کی تھی، اس کی خبریں بھی چھاپی. اچھا، خبروں کی اشاعت میں روزنامہ جنگ میں خاص طور پر یہ خیال رکھا جاتا تھا کہ کسی کو فیور بھی نہ کیا جائے اور کسی کے خلاف بیجا بات بھی نہ ہو. لیکن APMSO کے لوگوں کو شاید یہ شکایت تھی کہ خبر میں ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا ان کے فیور میں خبر نہیں گئی. سچی بات تو یہ. اور اس بارے میں انہوں نے پہلے زبانی شکایت کی ہماری ہائر اتھارٹیز سے. اس کے بعد ایک دن میں جب دفتر پہنچا تو جنگ میں جو لوگ آتے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ نیچے ایک ریسپشن ہوتا تھا اور ریسپشن پہ لوگ آتے تھے، بات کرتے تھے، اپنی شکایت جو بھی ہوتی تھی یا متعلقہ افسر سے جس سے ملنا ہوتا تھا. عام طور پہ نیوز ایڈیٹر ملا کرتے تھے یا چیف ایڈیٹر ملتے تھے یا ایڈیٹر ملتے تھے، رپورٹر سے ملاقات نہیں کرائی جاتی. لیکن مجھے نیچے سے سیکورٹی گارڈ نے اطلاع دی کہ آپ کے کچھ دوست آپ سے ملنے آئے. میں رپورٹنگ روم میں تھا، میں نیچے آ گیا. ریسپشن پہ میں آیا تو وہاں چند نوجوان کھڑے ہوئے تھے جنہیں میں نہیں جانتا. ان میں سے ایک نوجوان نے بات کی کہ جی یہ خبر آپ نے چھاپی ہے اور یہ ہمارے خلاف چھاپی ہے. میں نے کہا اس خبر میں آپ کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، اگر ہے تو آپ بتائیں. ابھی بات کرتے کرتے اس نے اپنا ایک نیچے کرتا تھا غالباً، اس سے پسٹل نکال کے ریسپشن کی جو ٹیبل تھی اس کے اوپر سامنے رکھ دی اور مجھے کہا کہ اس کی ایک گولی آپ کے لیے کافی ہے، اور اپنا تعارف حشام الظفر کے نام سے کرایا. بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ APMSO کے جوائنٹ سیکرٹری تھے اس وقت. بعد میں وہ MQM میں بھی رہے اور MQM کی تنظیم میں خاصے بااثر تھے اور شاید عہدہ بھی شاید جوائنٹ سیکرٹری کا ان کا رہا MQM. تو میں نے انہیں کہا کہ ہاں ایک گولی کافی ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ گولی پہلے کون چلاتا ہے اور کہاں سے چلتی ہے. وہ مجھے گھور کے دیکھنے لگے. اتنے میں سیکورٹی گارڈ جو ہے تھوڑا قریب بھی آ گیا. خیر وہ مجھے دیکھتے رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے، اور پھر انہوں نے پسٹل رکھ لیا اور واپس چلے گئے. ایک تو براہ راست دھمکی یہ تھی، لیکن چونکہ اس زمانے میں تسلسل سے کرائم کی خبریں آ رہی تھیں، کراچی شہر میں کئی ایسے واقعات ہو رہے تھے، فائرنگ کے ڈیلی واقعات ہوتے تھے، لوگ روزانہ مارے جاتے تھے اور ان کی خبریں ظاہر مجھے ہی دینا ہوتی تھیں. میرے ساتھ میرے سینئر محمد علی بھی تھے، وہ بھی دیتے تھے، میں بھی دیتا تھا. وہ دھمکیوں کا سلسلہ ٹیلی فونک تو تھا اور تقریباً روزانہ ہی دھمکیاں آتی تھیں. مثال کے طور پہ یہ کہ جی آپ کی بچیاں کالج گئی ہیں، فلاں راستے سے جاتی ہیں، فلاں راستے سے آتی ہیں، آپ فلاں جگہ رہتے ہیں، آپ کی بیگم فلاں مارکیٹ سے شاپنگ کرتی ہیں، اتنے بجے جاتی ہیں، اتنے بجے آتی ہیں. اس قسم کی باتیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ خوفزدہ ہو جائیں. لیکن اس فیلڈ میں آنے کے بعد یہ احساس ہو گیا تھا مجھے کہ یہ فیلڈ جو ہے وہ خطروں سے کھیلنے کی فیلڈ ہے. اگر آپ ڈر گئے تو پھر تو نہیں چل سکتے، اور ڈریں گے نہیں تو چلتے رہیں گے. اور بھروسہ اللہ پہ رکھنا چاہیے، کیونکہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. جب تک اللہ کو منظور نہ ہو تو نہ تو کوئی مار سکتا ہے، اور جب منظور ہوتا ہے تو کوئی بچا بھی نہیں سکتا.